آج کے اس ایکسپلینر میں خوش آمدید۔ آج ہم ایٹم کے سائز اور ان غیر مرئی قوتوں کی بات کریں گے جو ان کی شکل طے کرتی ہیں۔ ظاہر ہے، مادہ کی اس بنیادی اکائی کے بارے میں ہم سب نے بنیادی باتیں تو پڑھ ہی رکھی ہیں، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ پیریوڈک ٹیبل پر ان ایٹمز کا برتاؤ کتنا حیران کن اور دلچسپ ہو سکتا ہے۔ شروعات ہی میں ایک بڑا زبردست سوال سامنے آتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کسی چیز میں مزید مادہ ڈالا جائے اور وہ بڑی ہونے کے بجائے الٹا سکڑ کر چھوٹی ہو جائے؟ عام زندگی میں تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اگر ایک ڈبے میں مزید چیزیں ڈالیں تو اسے بھر کر بڑا ہی ہونا چاہیے، لیکن ایٹمی دنیا کے اصول تھوڑے مختلف اور کافی مزیدار ہیں۔ پہلا حصہ، غیر واضح ایٹمی سرحد۔ آخر ایٹم کو ماپنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ دیکھیں، ایٹم کی کوئی واضح اور ٹھوس باؤنڈری نہیں ہوتی جس پر فیتہ رکھ کر اسے ناپا جا سکے۔ اس کے الیکٹرانز ایک دھندلے بادل کی طرح ہوتے ہیں، اس لیے ہم ایٹمی رداس یعنی ایٹامک ریڈیس کا پیمانہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ نیوکلیس کے مرکز سے لے کر سب سے باہری خول تک کا فاصلہ ہوتا ہے، اور یہ فاصلہ نینو میٹرز یا پائکو میٹرز میں ہوتا ہے، یعنی انسانی سوچ سے بھی کہیں زیادہ چھوٹا۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایٹم کا سائز ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اکیلے ایٹم کو ہم ایٹمی رداس سے ماپتے ہیں، لیکن جب وہ کسی اور ایٹم کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو ہم کوولنٹ رداس کا طریقہ استعمال کرتے ہیں، جو دو جڑے ہوئے نیوکلیس کے درمیانی فاصلے کا بالکل آدھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حالات کے حساب سے ایٹم کی پیمائش کے عملی طریقے بھی بدل جاتے ہیں۔ دوسرا حصہ، گروپس میں نیچے کی طرف تہیں شامل کرنا۔ آئیے پیریوڈک ٹیبل میں اوپر سے نیچے کی طرف چلتے ہیں۔ جب سفر لیتھیم سے شروع کر کے روبیڈیم تک عمودی سمت میں نیچے کی طرف جاتا ہے تو ایک بالکل سیدھا اور منطقی رجحان نظر آتا ہے۔ ایٹم کا سائز بتدریج بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر اگلا قدم ایک نمایاں طور پر بڑے ایٹم کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کی وجہ بالکل سردیوں کے کپڑے پہننے جیسی ہے۔ شدید سردی میں جب ہم ایک کے اوپر ایک تہ پہنتے ہیں تو قدرتی طور پر جسم کافی چوڑا لگنے لگتا ہے۔ بالکل یہی کام ایٹم کے ساتھ ہوتا ہے۔ گروپ میں نیچے جاتے ہوئے ہر پیریڈ میں ایک نیا الیکٹران شیل شامل ہو جاتا ہے، اور اندرونی الیکٹرانز کے شیلڈنگ اثر کی وجہ سے ایٹم کا مجموعی سائز کافی وسیع ہو جاتا ہے۔ تو سادہ سا اصول یہ بنا، زیادہ شیلز مطلب بڑا ایٹم۔ تیسرا حصہ، پیریڈز کے پار نیوکلیائی کشش۔ اب اگر افقی سمت میں یعنی بائیں سے دائیں چلیں تو سائز کے یہ سارے اصول الٹ جاتے ہیں۔ سوڈیم سے آرگن تک کا سفر واقعی چکرا دینے والا ہے۔ دائیں جانب جاتے ہوئے ہر قدم پر ایٹم میں نئے الیکٹرانز اور پروٹونز شامل ہو رہے ہیں، لیکن ایٹمز بڑے ہونے کے بجائے مزید چھوٹے اور تنگ ہو رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارا وہ ابتدائی راز کھلتا ہے۔ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ پیریڈ میں آگے بڑھتے ہوئے نئے الیکٹرانز کسی نئے شیل میں نہیں جاتے، بلکہ اسی پرانے باہری شیل میں شامل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی نیوکلیس میں پروٹونز بڑھنے سے اس کا مثبت چارج بے حد طاقتور ہو جاتا ہے۔ یہ طاقتور نیوکلیس اسی شیل کو اتنی زور سے کھینچتا ہے کہ پورا ایٹم سکڑ جاتا ہے۔ اسے ایک بڑی زبردست مثال سے سمجھتے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک کتا پٹے سے بندھا ہے۔ اگر پٹے کی لمبائی بالکل وہی رہے، جسے ہم الیکٹران شیل کہہ سکتے ہیں، لیکن کتے کا مالک یعنی نیوکلیس پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جائے تو وہ بڑی آسانی سے کتے کو اپنے قریب کھینچ لے گا۔ بالکل اسی طرح طاقتور نیوکلیس بیرونی شیل کو کھینچ کر پورے ایٹم کا سائز کم کر دیتا ہے۔ ان دونوں رجحانات کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے ذہن میں انگریزی حرف ایل کی شکل بنا لیں۔ عمودی لکیر جو نیچے کی طرف جاتی ہے یعنی نئے شیلز کا اضافہ اور سائز بڑا، اور افقی لکیر جو دائیں طرف جاتی ہے یعنی طاقتور نیوکلیس کی کشش اور سائز چھوٹا۔ ہے نا کمال کا شارٹ کٹ؟ چوتھا حصہ، سوڈیم بمقابلہ کلورین کا ٹیسٹ۔ اب ذرا ان سیکھے ہوئے اصولوں کو آزماتے ہیں۔ سوڈیم اور کلورین یہ دونوں پیریوڈک ٹیبل میں بالکل ایک ہی پیریڈ میں پائے جاتے ہیں، تو سوچئے ان دونوں میں سے حجم میں بڑا ایٹم کون سا ہوگا؟ اور اس کا حیران کن جواب ہے سوڈیم۔ حالانکہ کلورین میں پروٹونز اور الیکٹرانز کی تعداد زیادہ ہے، لیکن یہی چیز اسے چھوٹا بناتی ہے۔ کلورین کا نیوکلیس اتنا طاقتور ہے کہ وہ اپنے شیل کو بہت شدت سے اندر کھینچ لیتا ہے۔ اصول بالکل صاف ہے، زیادہ طاقتور نیوکلیس اور ایک ہی شیل، نتیجہ ہمیشہ ایک چھوٹا ایٹم ہوگا۔ پانچواں اور آخری حصہ، اضافی معلومات کے طور پر دیکھتے ہیں کہ آئنز کیسے سکڑتے اور بڑھتے ہیں۔
ابھی تک بات ہو رہی تھی نیوٹرل ایٹموں کی، لیکن جب کوئی ایٹم الیکٹران کھو کر کٹائن بنتا ہے تو وہ نمایاں طور پر سکڑ جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ الیکٹرانز کے درمیان ایک دوسرے کو دور دھکیلنے کی قوت یعنی ریپلشن کم ہو جاتی ہے اور نیوکلیس انہیں مزید قریب کھینچ لیتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس، جب ایٹم الیکٹران حاصل کر کے اینائن بنتا ہے تو ریپلشن بڑھنے کی وجہ سے شیل باہر کی طرف پھیل جاتا ہے اور ایٹم بڑا ہو جاتا ہے۔ تو آج کے اس معلوماتی ایکسپلینر کے اختتام پر ایک انتہائی فکر انگیز سوال ذہن میں چھوڑے جاتے ہیں۔ سوچئے ذرا، اگر ایک نیوکلیس مسلسل یوں ہی طاقتور ہوتا جائے تو کیا کبھی وہ وقت آ سکتا ہے جب وہ اپنے الیکٹران شیل کو کھینچ کر مکمل طور پر اپنے مرکز کے اندر ہی غائب کر دے؟ اس غیر مرئی ایٹمی کھینچا تانی کی حتمی حدیں آخر کیا ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔